حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں رہتے تھے۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان دنوں وہاں کوئی نہیں تھا، صرف حج کے دنوں میں عراق کے حاجی وہاں سے گزرتے تھے۔ اس وقت حج کا موسم نہیں تھا، ان کی صرف ایک بیوی اور ایک بیٹی تھی۔ انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ان کا کفن دفن کون کرے گا، غسل کون دے گا، جنازہ کون پڑھائے گا اور قبر کون کھودے گا۔ بیوی کہنے لگی کہ اب کیا بنے گا ہمارا، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو ہم دونوں آخر کیا کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، نہ میں تم سے کوئی بات جھوٹ کہوں گا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے وہ اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ اس محفل میں اس وقت جتنے لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے گزر چکے ہیں شہروں میں، میں اکیلا بچ گیا ہوں جنگل میں۔ معلوم نہیں کون آئے گا، کہاں سے آئے گا، وہ خبر سچی ہے، لہذا تم دونوں اس بات کا ہرگز غم نہ کرو کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن ان پر موت کے آثار آ گئے۔ بیٹی کو بلایا کہ بیٹی آج مہمان ضرور آئیں گے میرے جنازے میں، روٹی پکاؤ تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے، میں ضرور مر جاؤں گا۔ بیٹی کو کھانا پکانے میں لگا دیا اور بیوی سے کہا، تو جا اور راستے میں بیٹھ جا، کوئی نہ کوئی آنے والا ضرور آ رہا ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر ان کی بیوی جا کر راستے میں بیٹھ گئیں۔ کافی وقت گزر گیا، امید نا امیدی میں بدل گئی کہ اچانک عراق کی سڑک سے گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ جب غبار سامنے سے ہٹا تو 20 اونٹنیوں کے سوار نمودار ہوئے۔ ان کی بیوی نے سامنے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ جب انہوں نے عورت کو جنگل اور تنہائی میں دیکھا تو اپنی سواریوں کا رخ موڑ لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا، ایک اللہ کا نیک بندہ موت کے قریب ہے، میرے ساتھ چل کر اس کا جنازہ پڑھا لو، اللہ تم سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بات سن کر وہ قافلے والے اچانک سارے کے سارے ایک دم رونے لگے اور کہا، ہمارے ماں باپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہوں۔ یہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے 19 ساتھی تھے۔ غیبی نظام کیسے چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حج پر پہنچے ہوئے تھے، وہاں سے آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ طلب کیا اور آپ نے کہلوا بھیجا کہ اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو چل پڑو، ہر حال میں مکہ معظمہ آ کر مجھ سے ملاقات کرو، مجھے ایک مشورہ کرنا ہے، حج ملے یا نہ ملے اس کی کوئی فکر نہ کرو، لیکن فوراً مکہ معظمہ پہنچ جاؤ۔ ظاہری سبب تو یہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اصل میں انہیں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھوانا تھا کہ ان سب احباب نے احرام باندھ رکھا تھا۔ یہ تمام حضرات اپنی سواریوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی اطمینان میں ہیں کیونکہ پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی آئے گا، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ آپ یہ فرمانے لگے، جس نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں نوکری کی ہو وہ مجھے کفن نہ دے۔ ان 19 افراد میں سے ہر ایک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملازمت کی تھی، البتہ ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا، میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی اور یہ احرام بھی میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا، بس ٹھیک ہے، تو میرا سارا انتظام کرے گا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، یہ سارے ان کو دفن کر کے چلنے لگے تو بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے چچا کھانا تیار ہے۔ کہا، یہ کھانا پہلے سے کیسے تیار ہو گیا؟ جواب دیا، میرے بابا نے کہا تھا آج میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھانے کے لیے، ان کی خدمت میں غفلت نہ ہو اس لیے پہلے سے کھانا تیار کر کے رکھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واہ رے واہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی۔